السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں حافظ عمر شاہین اور ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عمر شاہین آفیشل۔ امید ہے کہ سب احباب ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم نورانی قاعدے کی تختی نمبر 8 کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، جس کو حروف مدہ والی تختی بولا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تختی بہت اہم تختی ہے جس کی پہچان کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کے ہمارے سبق کے 3 نقاط ہیں۔ پہلا نقطہ ہے جزم اور حروف مدہ کی کیا وضاحت ہے۔ اس تختی میں 2 چیزیں نئی استعمال ہوئی ہیں، اس لیے ان کی وضاحت ضروری ہے، ایک جزم اور دوسری حروف مدہ۔ دوسرا نقطہ ہے اس تختی کو پڑھتے کیسے ہیں۔ تیسرا ہمارا نقطہ ہے کہ آپ کیسے اپنے چھوٹے بچے کو، اپنے بچوں کو کیسے گائیڈ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلا نقطہ ہے جزم اور حروف مدہ کی وضاحت۔ آپ سکرین پر دیکھیں، جزم آپ کو نظر بھی آ رہی ہے، یہ دال کی شکل کی ایک چھوٹی سی علامت ہوتی ہے جس کو جزم کہتے ہیں۔ تو جس حرف پر یہ جزم آ جائے نا، اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ چھوٹی سی وضاحت تھی جزم کی۔ اب حروف مدہ کی وضاحت کیا ہے۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ ان تینوں کی الگ الگ تعریف اور پہچان ہے۔ الف مدہ کی تعریف یہ ہے، الف خالی کے پیچھے زبر ہو یا پھر زبر کے آگے الف خالی ہو تو اس الف کو الف مدہ کہتے ہیں۔ واو مدہ کی پہچان یہ ہے کہ واو ساکن کے پیچھے پیش ہو یا پھر پیش کے آگے واو ساکن ہو تو اس واو کو واو مدہ کہتے ہیں۔ یا مدہ کی پہچان یہ ہے، یا ساکن کے پیچھے زیر ہو یا پھر زیر کے آگے یا ساکن ہو۔ جیسے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے، آسان لگے، آپ سمجھ جائیں۔ تو ان تینوں کو حروف مدہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ الف مدہ کی پہچان کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ الف خالی ہے، اگر خالی ہے تو پھر پیچھے دیکھنا پڑے گا زبر ہے کہ نہیں ہے۔ اگر زبر ہے تو پھر اس الف کو الف مدہ کہیں گے، اور جس حرف کے ساتھ یہ آئے گا اس حرف کو ایک الف کے برابر یعنی کہ تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ تو واو مدہ کی پہچان کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ یہ واو ساکن ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ساکن ہے تو پھر پیچھے دیکھنا پڑے گا، اگر پیچھے پیش ہے تو پھر یہ واو مدہ ہوگی، اگر پیچھے پیش نہیں ہے، زبر ہے، تو پھر یہ واو مدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ واو مدہ جس حرف کے ساتھ ہوگا اس حرف کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اور اسی طرح یا مدہ کی پہچان کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ یا ساکن ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ساکن ہے تو پھر پیچھے دیکھیں، اگر پیچھے زیر ہے تو پھر یہ یا مدہ بنے گی، اگر پیچھے زبر ہے تو پھر یہ یا مدہ نہیں بنے گی۔ اسی طرح یا مدہ بھی جس حرف کے ساتھ ہوگا اس حرف کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ناظرین، اس طرح بالکل اسی انداز میں آپ خود بھی پہچان کریں اور اسی انداز میں آپ اپنے بچوں کو بھی پہچان کروا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، الف مدہ والے حرف کو اوپر کی طرف کھینچتے ہیں اور جو واو مدہ والا حرف ہے اس کو آگے کی طرف یعنی کہ منہ کو گول کر کے لمبا کرتے ہیں، اور اسی طرح یا مدہ والا جو حرف ہے اس کو نیچے کی طرف کھینچتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ہم کھڑی زیر کو کھینچتے ہیں۔ آئیے ناظرین، دوسرے نقطے کی طرف چلتے ہیں کہ اس تختی کو پڑھنا کیسے ہے۔ تو پیارے ناظرین، اس تختی کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اب لمبا کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ حروف مدہ ہیں۔ آپ سکرین پر دیکھیں، اس تختی کا سب سے پہلا جو حرف ہے وہ با ہے، اس کو 3 دفعہ لکھا گیا ہے۔ پہلے الف مدہ کے ساتھ لکھا گیا، پھر واو مدہ کے ساتھ لکھا گیا، پھر یا مدہ کے ساتھ لکھا گیا۔ اسی طرح ہر حرف کو، اس تختی کے ہر حرف کو 3 دفعہ لکھا گیا ہے، یعنی کہ حروف مدہ 3 ہیں، ان تینوں کے ساتھ ایک ایک دفعہ لکھا گیا ہے تاکہ ہر طریقے سے بچے کو پہچان ہو جائے۔ تو اب دیکھیں با کو کیسے پڑھیں گے۔ با زبر الف با، با پیش واو بو، با زیر یا بی۔ اس انداز سے ہجے کریں گے اور اس انداز سے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہ پوری تختی بالکل اسی انداز میں پڑھیں گے۔ تو ناظرین، اب ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ جوڑ کیسے کریں۔ جوڑ کرنے میں بھی کچھ لوگ مختلف طریقوں سے ہجے کرتے ہیں، جوڑ کرتے ہیں۔ عام طور پر 2 طریقے مشہور ہیں، میں دونوں طریقے آپ کو پڑھ کر دکھاتا ہوں۔ با زبر الف با، با پیش واو بو، با زیر یا بی، ایک طریقہ یہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ جو عام طور پر مشہور ہے وہ یہ ہے، با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی۔ تو ناظرین، جو طریقہ آپ کو اچھا لگتا ہے، جو طریقہ آپ کو آسان لگتا ہے، اس طریقے سے آپ جوڑ کر سکتے ہیں، ہجے کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ایک چیز اور ہے جو قابل وضاحت ہے
کہ اس تختی کے اندر کچھ حروف ایسے ہیں جن کو پڑھتے وقت بچے اپنی آواز کو ناک میں لے جاتے ہیں، یعنی کہ جب لمبا کرتے ہیں تو ناک میں لمبا کرتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ تو ناظرین اکثر یہ غلطی نون میم اور طوا وغیرہ میں ہوتی ہے کہ بچے پڑھ دیتے ہیں نون زبر الف نا، نون پیش واو نو، نون زیر یا نی، ایسے نہیں پڑھنا۔ پڑھنا کیسے ہے؟ نون زبر الف نا، نون پیش واو نو، نون زیر یا نی۔ اسی طرح میم زبر الف ما، میم پیش واو مو، میم زیر یا می، اس انداز میں پڑھیں گے، اور اس کو ماں مو می نہیں پڑھیں گے، یہ غلط طریقہ ہے۔ تو ناظرین تیسرا نقطہ ہے کہ بچے کو آپ کیسے گائیڈ کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ بچے کو حروف مدہ یاد کروائیں۔ اگر بچہ زیادہ چھوٹا ہے تو پھر تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کروائیں، یعنی کہ 2-3 دن صرف اس کو یہ بتائیں کہ حروف مدہ 3 ہے، صرف اتنا 2-3 دن میں اس کو یاد کروائیں کہ حروف مدہ 3 ہیں۔ پھر اگلے 2-3 دن میں اس کو صرف یہ بتائیں کہ وہ 3 حروف یہ ہیں الف واو یا۔ جب وہ 2-3 دن میں یہ یاد کر لے، پھر اگلے 2-3 دن اس کو یہ یاد کروائیں کہ الف خالی کے پیچھے زبر ہو تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ اس انداز میں تھوڑا تھوڑا کر کے 2-3 دن کر کے آپ اپنے بچے کو یاد کروائیں گے تو انشاءاللہ یاد کر لیں گے، جس کی مثال میں آپ کو سکرین پر بھی دیتا ہوں کہ میں نے اس بچے کو اسی انداز سے تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کروایا ہے، تو آپ سن لیں وہ کتنے اچھے انداز میں آپ کو سنا رہے ہیں۔ ہاں یا بیٹا یہ بتاؤ حروف مدہ کتنے ہیں؟ اونچی آواز سے بولو، اونچی آواز سے۔ 3 ہیں۔ کون سے؟ الف واو یا۔ ٹھیک ہے، ادھر دیکھو، ادھر الف واو یا۔ واو مدہ کی طریق سناؤ نا۔ واو ساکنہ پیچھے پیش ہو۔ اونچی آواز سے، ایسے نہیں۔ واو ساکنہ پیچھے پیش ہو۔ شاباش۔ یا مدہ کی سناؤ نا۔ یا ساکنہ پیچھے زیر ہو۔ شاباش۔ الف مدہ کی سناؤ۔ الف خالی ہو پیچھے زبر ہو۔ شاباش، چلو۔ ہاں بھائی محمد اریب ہے تیرا نام؟ اچھا، تو حروف مدہ بتاؤ کتنے؟ 3۔ حروف مدہ 3 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ الف واو یا۔ شاباش۔ واو مدہ کی طریف سناؤ۔ واو مدہ واو ساکنہ کے پیچھے پیش ہو۔ شاباش۔ یا مدہ کی سناؤ۔ یا ساکنہ کے پیچھے زیر ہو۔ شاباش۔ الف مدہ کی سناؤ۔ الف خالی ہو اس کے پیچھے زبر ہو۔ شاباش، چلو۔ تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بچہ کتنے احسن انداز میں آپ کو حروف مدہ سنا رہا تھا، تو اگر آپ بھی اسی انداز میں اپنے چھوٹے بچوں کو حروف مدہ یاد کروائیں گے تو انشاءاللہ وہ اچھے طریقے سے اور مضبوط کر کے یاد کر لیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ تو ناظرین اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب حروف مدہ بچے کو یاد ہو جائیں پھر اسے حروف مدہ کی پہچان کروائیں۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں، اس انداز سے آپ نے اپنے بچے کو پہچان کروانی ہے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے با زبر الف با، یعنی کہ اس تختی کا سب سے پہلا لفظ ہے با زبر الف با۔ اس پر انگلی رکھیں اور بچے سے پوچھیں کہ بیٹا اس لفظ کو لمبا کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اگر وہ بتائے کہ لمبا کرنا ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہ بتا سکے تو آپ اسے خود بتائیں کہ بیٹا اس حرف کو لمبا کرنا ہے، پھر بتائیں کہ کیوں کرنا ہے۔ اگر وہ بتا دے تو اچھی بات ہے، اگر نہ بتائے تو آپ خود بتائیں کہ بیٹا اس کو اس لیے لمبا کرنا ہے کیونکہ یہاں پر الف مدہ ہے، تو یہ وہی الف مدہ ہے جو تم نے پہلے یاد بھی کیا ہے۔ الف خالی کے پیچھے زبر ہو تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں، تو دیکھو یہاں پر الف خالی ہے اور اس کے پیچھے زبر ہے۔ تو اس انداز سے اگر آپ ہر طریقے سے بچے کو پہچان کروا دیں گے تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی بھولے گا نہیں۔ ہو سکتا ہے 1-2 دن آپ کے بتانے سے بھی یاد نہ ہو، تو آپ 2-3 دن اسی طرح اپنے بچے سے پوچھیں اور خود بتاتے رہیں۔ ایک وقت آئے گا تو انشاءاللہ آپ کا بچہ خود آپ کو بتانے والا بن جائے گا۔ تو ناظرین یہ چھوٹی سی محنت ہے، تھوڑی سی محنت ہے، اگر آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بھی بھلا اس میں اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے گا۔ اگر بچہ کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ آپ کی محنت رنگ ضرور لائے گی۔ تو ناظرین آپ کو کچھ سیمپل دکھا دیتے ہیں بچوں کے کہ آپ کیسے اپنے بچوں کو تیار کریں۔ ہاں جی مان بیٹا یہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ پیش واو فو۔ لمبا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ کیوں لمبا کرنا ہے اسے؟ کیونکہ فا کے ساتھ واو مد ہے۔
शाबाश। कैसे पता चला कि ये वाव मद है? वास आखिर है, पीछे पेश है। गुड, शाबाश। ये क्या है? डाल दे या दी, अच्छा, लंबा क्यों किया इसे? के दाल के साथ या मदा है। कैसे पता चला कि या मद है ये? या साखिर है, पीछे जेर है। शाबाश। ये बताओ, ऐन ऐन ज़बर अलिफ आ, इसे लंबा करना है कि नहीं? करना है। क्यों? ऐन के साथ अलिफ मदा, कैसे पता चला? अलिफ खाली है, पीछे ज़बर है। ठीक है, शाबाश। प्यारे नाज़रीन, ये कोर्स बहुत अहम कोर्स है। अगर घर में ख़वातीन ये कोर्स कर लें, वालिदैन घर में कोर्स कर लें, मेरी बहनें कर लें, तो वो इंशाल्लाह अपनी फैमिली में अपने बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह गाइड कर सकती हैं और कुरान पाक के लिए, कुरान पाक पढ़ने के लिए, नाज़रा पढ़ने के लिए बेहतरीन तरीके से अपने बच्चे को तैयार कर सकती हैं। तो प्यारे नाज़रीन, बच्चे को ये भी बताएं कि जिस हरफ के साथ हरूफ मद्दा मिलकर आ जाए ना, उस हरफ को थोड़ा सा लंबा करके पढ़ते हैं। जैसे मैंने शुरू में समझाया ना, इस तरह आप अपने बच्चे को भी समझाएं तो इंशाल्लाह आपका बच्चा समझ जाएगा। तो नाज़रीन, आप अपने बच्चे को ये भी बताएं कि हरूफ को लंबा करते वक्त जो आवाज़ है वो नाक में ना जाए। जैसे कि मैंने पहले भी वजाहत की है, नून मीम त्वा वगैरह की आवाज़ अक्सर नाक में बच्चे ले जाते हैं, तो इसको अच्छे तरीके से आसान अंदाज में अपने बच्चे को समझाया जाए। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का सबक, जिसके अंदर हमने 3 नुकात आपके सामने पेश किए हैं। पहले नुक्ते में हमने जज़म और हरूफ मद्दा की वजाहत की है। दूसरे नुक्ते में हमने इस तख्ती को यानी हरूफ मद्दा वाली तख्ती को पढ़ने का तरीका बताया है। और तीसरे नुक्ते में हमने कुछ तरीके बताए हैं कि आप अपने बच्चे को कैसे समझा सकते हैं, कैसे चला सकते हैं, कैसे इस तख्ती की पहचान करवा सकते हैं। उम्मीद है कि माशाल्लाह आपको हमारी बातों की समझ आई होगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अगली मुलाकात में। तब तक के लिए अल्लाह सुने के हवाले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।